ملتان میں میڈیکل میں داخلے کی انٹری ٹیسٹ میں 11,000 سے زائد امیدوار امتحانی مراکز میں موجود 4 یونیورسٹیوں میں میڈیکل انٹری ٹیسٹ کے امتحانی مراکز قائم کیے گئے ہیں۔ ملتان میں میڈیکل میں داخلے کے انٹری ٹیسٹ ہو رہے ہیں۔ میڈیکل انٹری ٹیسٹ میں 11,000 سے زائد امیدوار امتحانی مراکز میں موجود ہیں۔ 4 یونیورسٹیز میں میڈیکل انٹری ٹیسٹ کے امتحانی مراکز قائم کیے گئے ہیں۔ 4 یونیورسٹیز میں میڈیکل انٹری ٹیسٹ کے امتحانی مراکز قائم کیے گئے ہیں۔ امتحانی مراکز پر سیکیورٹی اور پارکنگ کے مثالی انتظامات کر دیے گئے ہیں۔ مزید جان لیتے ہیں، سید زہیب بخاری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی زہیب، بتائیے گا کیا انتظامات کیے گئے ہیں؟ جی بالکل، ملتان میں بھی جو ہے وہ میڈیکل کے طلبہ کا آج ایک بڑا امتحان ہے، اور اس حوالے سے اگر ہم بات کریں 4 امتحانی مراکز جو ہے وہ قائم کیے گئے تھے، اور 10 بجے جو ہے وہ انٹری ٹیسٹ جو ہے وہ اس کا آغاز جو ہے وہ کر دیا گیا تھا۔ تو 4 امتحانی سینٹرز جو ہیں وہ بنائے گئے تھے، آئی ایس پی یونیورسٹی اور اس کے ساتھ ساتھ مسٹ وومنس یونیورسٹی کچہری روڈ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یونیورسٹیز جو ہے وہ بنائی گئی تھی۔ آئی ایس پی بھی جو ہے وہ اس میں شامل ہے، جبکہ اس کے علاوہ جو یونیورسٹیز ہیں وہ بھی جو ہے وہ مختص جو ہے وہ کیے گئے تھے۔ تو اگر انتظامات کے حوالے سے بات کریں تو پولیس کی جانب سے بھی جو ہے وہ کافی بہتر جو انتظامات ہیں وہ کیے گئے ہیں، اور 2,000 سے زائد پولیس اہلکار اور افسران جو ہیں وہ اپنی ڈیوٹی کے فرائض جو ہیں وہ سر انجام دے رہے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ پولیس کے جو آفیشلز ہیں ان کی جانب سے بھی جو ہے وہ گئے بگئے امتحانی مراکز کا جو ہے وہ وزٹ کیا جا رہا ہے۔ تو اگر ہم بات کریں ملتان میں ریکارڈ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ آج امتحانی مراکز میں موجود ہیں۔ 11,000 ایم ڈی کیٹ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ آج میڈیکل کے جو امتحان ہے اس میں موجود ہیں، اور انٹری ٹیسٹ کا جو دورانیہ ہے وہ 3.5 گھنٹے ہیں، مطلب کہ 1:30 بجے آج یہ امتحان جو ہے وہ اختتام پذیر جو ہے وہ ہو جائے گا۔ موبائل فون جو ہے وہ ناٹ الاؤڈ جو ہے وہ کیا گیا ہے، موبائل فون لانے پر بھی جو ہے وہ پابندی کی گئی ہے، اور اس کے ساتھ اگر ہم بات کریں جو اسٹوڈنٹس آئے ہیں دور دراز علاقوں سے ہیں ان کے والدین کے لیے بھی جو ہے وہ سائیدار جگہ کا جو ہے وہ انتظام جو ہے وہ کیا گیا ہے، اور پولیس کی جانب سے واک تھرو گیٹس بھی جو ہے وہ نصب کیے گئے ہیں۔ ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں ٹریفک کے حوالے سے تو ٹریفک کا پلان بھی جو ہے وہ گزشتہ روز جاری کر دیا گیا تھا، اور اس کے ساتھ جو پارکنگ کے حوالے سے جو ٹریفک پولیس ہے اس کی جانب سے بھی جو ہے وہ انتظامات جو ہے وہ کیے گئے تھے۔ تو کیونکہ جب 1:30 بجے یہ ٹیسٹ جو ہے وہ اختتام پذیر ہوگا تو اس کے بعد کا بھی ٹریفک پلان جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے، کیونکہ شاہراہوں پر ٹریفک جام ہونا جو ہے وہ معمول بن جاتا ہے، تو اسی ٹریفک کے فلو کو برقرار رکھنے کے لیے بھی جو ہے وہ یہاں پر ٹریفک کے وارڈنز جو ہیں وہ موجود تھے۔ تو ایس پی سٹی کی جانب سے بھی جو ہے وہ یہاں پر وزٹ کیا گیا ہے، متعلقہ جو ڈی ایس پی ہیں، ایس ایچ او ہیں، وہ بھی جو ہے وہ یہاں پر آ رہے ہیں تاکہ کسی بھی قسم کی بدنظمی سے جو ہے وہ فوری طور پر جو ہے وہ کنٹرول کر لیا جائے۔ اگر ہم بات کریں ریسکیو 112 کے حوالے سے تو ان کے بھی اہلکار جو ہیں وہ امتحانی مراکز کے باہر موجود ہیں، کیونکہ آج ملتان شہر میں بھی پارہ جو ہے وہ کافی ہائی جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے، درجہ حرارت جو ہے وہ گزشتہ دنوں کی نسبت کافی بڑھ چکا ہے، جس کی وجہ سے انتظامیہ کی جانب سے بھی جو ہے وہ پانی کے حوالے سے خاص طور پر انتظامات جو ہیں وہ کیے گئے ہیں۔ کسی بھی اسٹوڈنٹ کی طبیعت خراب ہونے کی صورت میں جو ہے ایسے ریسکیو 112 ہے وہ عملہ بھی جو ہے وہ امتحانی مراکز کے اندر جو ہے وہ موجود ہے۔ تو 3.5 گھنٹے کا یہ دورانیہ ہے، اور 1:30 بجے کا وقت ہے، اور 1:30 بجے جو ہے وہ اختتام پذیر ہو جائے گا۔ اس کے بعد جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ باہر آنا جو ہے وہ شروع ہو جائیں گے، اور اس سلسلے میں کیونکہ 4 امتحانی مراکز جو ہیں وہ بنائے گئے تھے۔ آئی ایس پی یونیورسٹی کو جو ہے وہ گرلز کے لیے مختص کیا گیا ہے، مسک یونیورسٹی جو ہے اس کو بھی مختص کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نواز شریف ایگریکلچر یونیورسٹی کو بھی جو ہے وہ انٹری ٹیسٹ کے حوالے سے مختص کیا گیا ہے، اور وومنس یونیورسٹی کچہری روڈ جہاں پر ہم موجود ہیں اس کو بھی جو ہے وہ مختص کیا گیا تھا۔ تو چاروں مراکز میں جو ہے وہ سیکیورٹی کے سخت انتظامات جو ہیں وہ پولیس کی جانب سے بھی جو ہے وہ کیے گئے ہیں، تاکہ کسی بھی قسم کا ناخوشگوار واقعے سے بچنے کے لیے بھی جو ہے وہ تمام تر سیکیورٹی بھی جو ہے وہ ہائی الرٹ ہے۔ 2,000 اہلکار جو ہیں وہ تعینات کیے گئے ہیں، واک تھرو گیٹس بھی جو ہیں وہ نصب کیے گئے ہیں، اور اب صرف کچھ ہی جو دیر ہے وہ باقی رہ چکے ہیں انٹری ٹیسٹ کے اختتام پر، کیونکہ 1:30 بجے کا وقت ہے، 3.5 گھنٹے کا دورانیہ ہے، اور 1:30 بجے انٹری ٹیسٹ جو ہے وہ اختتام پذیر ہو جائے گا۔ جی ٹھیک ہے، 1:30 بجے امتحان اختتام پذیر ہو جائے گا۔ زہیب ہمیں اپڈیٹ کرے تھے، بہت شکریہ۔ رحیم میاں خان خواجہ فرید یونیورسٹی میں میڈیکل انٹری ٹیسٹ کا انعقاد 1,516 طلبہ و طالبات انٹری ٹیسٹ میں حصہ لے رہے ہیں۔ طلبہ و طالبات میں سے 1,008 فیمیل جبکہ 508 میل سٹوڈنٹس امیدوار ہیں۔ مزید جانیں گے عامر بھٹی سے۔ جی عامر، آگاہ کیجیے۔ بالکل، رحیم میاں خان کی خواجہ فرید یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی میں میڈیکل انٹری ٹیسٹ اس وقت جاری ہے، اور اس وقت سینٹر میں ہم موجود ہیں جہاں بچے جو ہیں اس وقت اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ پیپر دے رہے ہیں، اور یہاں پہ اسسٹنٹ کمشنر اس کے ساتھ سے یونیورسٹی انتظامیہ یہاں پر موجود ہیں، انتظامات کا جائزہ لے رہے ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ سر بتائے گا آج کے جو انتظامات ہیں وہ کس طرح سے کیے گئے؟ جی بہت شکریہ۔
جیسا کہ آپ نے بتایا کہ انٹری ٹیسٹ ایم ڈی کیٹ آج ہونے جا رہا ہے، جس میں رحیم یار خان میں تقریباً 1516 اسٹوڈنٹ حصہ لے رہے ہیں، اور ان کے بہت اچھے انتظامات یہ خواجہ فرید یونیورسٹی نے کیے ہیں، جس میں اسٹوڈنٹس کے لیے بہت اچھی سایہ دار جگہ ہے، کمرے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ان کے پیرنٹس ہیں، اٹینڈنٹس ہیں، ان کے لیے علیحدہ سے انتظام، انہوں نے ایک ہال اوپن کیا ہوا ہے، کینٹین مینیج کی ہوئی ہے تاکہ ان کو کوئی ایشو نہ بنے۔ ہم نے میڈیکل کیمپ مینیج کیا ہے، ساتھ میں 11-22 کے جو ہمارا سارا سٹاف موجود ہے، کسی بھی قسم کی ایمرجنسی کو ڈیل کرنے کے لیے پولیس بالکل فول پروف انتظامات یہاں پہ ہیں، کسی بندے کو اندر آنے کی اجازت بالکل نہیں ہے، بلکہ جو ہماری جو بلڈنگ ہے جہاں پہ ٹیسٹ ہو رہا ہے اس میں کوئی بھی سول بندہ ایون یونیورسٹی کا بھی شامل نہیں ہے۔ تو اتنے اچھے انتظامات ہیں، انشاءاللہ یہ میرٹ پر پورا مکمل ایگزام کنڈکٹ ہو رہا ہے۔ تھینک سر یو۔ اسٹوڈنٹس کے لیے یہ دن کتنا اہم ہوتا ہے اور انتظامات کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے جی وقاص صاحب نے جو ابھی جو ہے وہ فرمایا کہ جو ایم ڈی کیٹ کا ٹیسٹ ہے اس وقت جو ہے وہ کنڈکٹ ہو رہا ہے، تو یونیورسٹی کے اندر جو ہے وہ ہر طرح کے جو ہے انتظامات جو ہے وہ کیے گئے ہیں پیرنٹس کے لیے جو ہے وہ علیحدہ سے، بچوں کے لیے علیحدہ سے۔ تو کمنگ فار یور کویشچن، آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہر بچے کا جو ہے وہ آج کل کے آپ جب بھی آپ دیکھیں کہ خواب ہوتا ہے کہ ہم میڈیکل ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، تو ڈاکٹر بننے کے لیے یہ دن جو ہے ان کے فیوچر کو جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرنے کے لیے ہے، بہت ضروری ہے۔ آج ان کا جو ہے وہ سمجھیں کہ جب ایک عام رزلٹ ڈے ہوتا ہے، اسی طریقے سے آج کا دن ان کے لیے اس رزلٹ سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ان کا رزلٹ بھی یہ ڈیسائیڈ نہیں کرتا کہ میں میڈیکل میں ایڈمیشن لے سکوں گا یا نہیں لے سکوں گا، لیکن آج کے اس میڈیکل ٹیسٹ کا جو رزلٹ ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گا ان کے فیوچر کو، ان کے فیوچرز کو، ان کی فیملیز کے جو خواب ہیں وہ پورے ہوں گے، ان کے جو ہے وہ خواب پورے ہو سکیں۔ تو اس کے لیے جو ہے وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ نے ہمیں جو ہے وہ خواجہ فرید یونیورسٹی کو فول پروف جو ہے وہ سیکورٹی پرووائڈ کی ہے، 1122 جو ہے وہ پرووائڈ کیا ہے، میڈیکل کیمپ جو ہے وہ پرووائڈ کیا ہے، ہر طرح کی فیسلٹیز جو ایک بچے کو جو ہے وہ دی جا سکتی ہے، ان کو پیرنٹس کو جو ہے وہ دی جا سکتی ہے، آج جو ہے اس ٹیسٹ سینٹر کے اوپر جو ہے وہ پرووائڈ کی گئی ہے۔ تو ہم دعا گو ہیں بچوں کے لیے، ان کے فیوچر کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کے خواب جو ہے وہ پورے کرے۔ ہم نے اپنے اینڈ پر جو ہے اس نیک کاز کے لیے، ان کی ہیلپ کے لیے جو ہے وہ ہر طرح کے انتظامات جو ہے وہ پورے کیے ہیں۔ تو خواجہ فرید یونیورسٹی کی طرف سے، ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی طرف سے سب بچوں کو جو ہے وہ نیک تمنائیں، ان کے جو ہے اللہ تعالیٰ ان کے جو ہے وہ خواب پورے کرے، اللہ تعالیٰ ان کے جو ہے آمین ناصر۔ تھینک یو۔ جی بالکل قابل تعریف انتظامات کیے گئے، ہمیں تفصیلاً بتایا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ آج کا دن جو ہے میڈیکل اسٹوڈنٹس کے خواب کو پورا کرنے کا فیصلہ کن دن ہے، اور اس حوالے سے جہاں پہ اسٹوڈنٹس دعائیں کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ والدین بھی دعائیں کر رہے ہیں۔ عامر شکریہ آگاہ کرنے کے لیے۔ بہاولپور میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالجز انٹری ٹیسٹ اسلامی یونیورسٹی بغداد کیمپس کی 2 فیکلٹی میں امتحان ہو رہے ہیں۔ بہاولپور یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے زیر اہتمام امتحان لیے جاتے ہیں۔ تفصیلات سے آگاہ کریں گے محمود ظہیر۔ جی محمود۔ جی اسلامی یونیورسٹی بہاولپور کے بغداد کیمپس پہ باہر اس وقت ہم موجود ہیں، جہاں پر 2 اندر فیکلٹی میں ایگزامینیشن سینٹر بنائے گئے، ایم ڈی کیٹ یعنی کہ میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالجز کے حوالے سے جو ٹیسٹ لیے جا رہے ہیں۔ ایم ڈی کیٹ جیسے کہا جاتا ہے، تقریباً 3600 کے نزدیک جو اسٹوڈنٹس ہیں، ایکوریٹ تعداد انتظامیہ نے ہمیں نہیں دی ہے، لیکن ان کا کہنا تھا کہ 3650 کے نزدیک تقریباً طلباء یا طالبات ہیں جو اندر ایگزام دے رہے ہیں، جن میں 2600 کے نزدیک طالبات ہیں جو ایگزام دے رہی ہیں ایم ڈی کیٹ کے حوالے سے، اور اس انٹری ٹیسٹ کے بعد ظاہری بات ہے ان کا داخلوں کا فیصلہ ڈیسیژن ہوتا ہے کہ وہ کہاں کہاں داخلے لے سکیں گے۔ لیکن یہاں 2 سینٹر بنائے گئے ہیں۔ سینٹرز کے حوالے سے ہم آپ سے بات کر سکتے ہیں کہ سینٹر بنانے کے بعد جو 2 سینٹر بنائے گئے، ایک اندر والدین اور جو اس کے رشتہ دار جو بچوں کے ساتھ آئے ہیں ان کے لیے بیٹھنے کی سایہ دار جگہ بنائی گئی ہے، پانی اور دیگر انتظامات کیے گئے ہیں، اور ایک باہر کیا گیا ہے۔ اسی سینٹر کے حوالے سے، انتظامات کے حوالے سے دیکھنے کے لیے ڈپٹی کمشنر بہاولپور زیر انور جپا، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر سمیرہ ربانی کے ہمراہ جو ہے یہاں کا انہوں نے ابھی دورہ کیا ہے تھوڑی دیر پہلے، اور اندر انتظامات کا جائزہ لیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ریسکیو کا سینٹر ہے بہاولپور کا، جو اندر ریسکیو کا سینٹر بنایا گیا ہے بچوں کی طبیعت اچانک خراب ہونے کی صورت میں بھی، اس کا بھی دورہ کیا ہے، اور اس کے ساتھ جو سیکورٹی فورسز نے وہاں پر انتظامات کیے ہوئے، ان تمام انتظامات کا بھی جائزہ لیا گیا۔ اس کے حوالے سے جو سیکورٹی ہے وہ انتہائی سخت ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہیں سے کوئی گاڑی کسی طریقے سے اندر داخل نہیں ہو سکتی بغیر پرمیشن کے، یا جن کو پرمیشن یا اسٹوڈنٹس جو ہے یونیورسٹی کے جن پہ بیج لگے ہوئے ہیں وہ اندر جا سکتے ہیں۔ تو بہاولپور میں یہ ایگزام جو ہے دوپہر 1 بجے تک چلے گا، اس کے بعد یہ ایگزام ختم ہو جائے گا، اور صبح سے یہ ٹیسٹ جاری ہے جس میں 3600 اسٹوڈنٹس حصہ لے رہے ہیں۔ جی محمود ظہیر شکریہ آپ کا۔
जनूबी पंजाब में मेडिकल एंट्री टेस्ट डेरा गाजी खान के 2874 तलबा और तालिबात भी इम्तिहान का हिस्सा। डीपीएस और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्कूल में एंट्री टेस्ट। डिप्टी कमिश्नर महर शाही समालक और डीपीओ सैयद अली का इम्तिहानी मराकज का दौरा। आपको बता रहे हैं जनूबी पंजाब में मेडिकल एंट्री टेस्ट के हवाले से डेरा गाजी खान के 2874 तलबा और तालिबात भी इम्तिहान का हिस्सा हैं। डीपीएस और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्कूल में एंट्री टेस्ट हो रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर महर शाही समालक और डीपीओ सैयद अली का इम्तिहानी मराकज का दौरा। जिले और पुलिस अफसरान के हमरा इंतजामात का जायजा लिया। डीसी का कहना था मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में दाखिलों के लिए शफाफ तरीन इम्तिहान का इनेकाद तरजीह है। तलबा और तालिबात को इम्तिहान देने के लिए पुरसुकून माहौल फराहम किया गया है। डीपीओ डीजी खान का कहना था सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात कर दिए गए हैं। सरगोदा में मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस एमडी कैट का दाखिला इम्तिहान। यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में कायम सेंटर पर इम्तिहान जारी है। सेंटर पर 2546 उम्मीदवारों के लिए इंतजामात मुकम्मल। उम्मीदवारों में तलबा 683, तालिबात 1863 शामिल हैं। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद वसीम का इम्तिहानी मराकज का दौरा, सिक्योरिटी समेत दीगर इंतजामात का जायजा लिया है। आपको बताएं यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में कायम सेंटर पर इम्तिहान जारी है। सेंटर पर 2546 उम्मीदवारों के लिए इंतजामात मुकम्मल। उम्मीदवारों में तलबा 683, तालिबात 1863 शामिल हैं। डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद वसीम इंतजामी टीम के हमरा खुद सेंटर पर मौजूद। इम्तिहान 10 बजे शुरू और 1:30 पर खत्म होगा। तलबा शुबे जियोलॉजी, बॉटनी और इंटरनेशनल रिलेशंस ब्लॉक में इम्तिहान देंगे। तालिबात इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, फिजियोलॉजी, मलिक फरोज खान नून बिजनेस स्कूल और कंप्यूटर साइंस ब्लॉक मुख्तस कर दिया गया है। दायरा दिन पनाह में चिकन आउट ऑफ कंट्रोल। शहरी कहते हैं ओपन मार्केट में चिकन 630 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। कीमतें ज्यादा होने की वजह से मुर्गी का गोश्त खाना ख्वाब बनकर रह गया। मजीद जान लेते हैं आरिफ बलोच से। जी आरिफ बताइए। आज बिल्कुल जो ना महंगाई का तूफान है कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दायरा दीन पनाह में। अशिया खुर्दनोश के साथ साथ अगर मैं जो ना मुर्गी के गोश्त की कीमतों की बात करता चलूं तो दायरा दीन पनाह में जो मुर्गी के गोश्त की कीमतें हैं उनको जो ना पर लग चुके हैं। ओपन मार्केट में जो ब्रायलर मुर्गी का गोश्त है वो इस वक्त जो ना 6 सेंचुरियां क्रॉस कर चुका है। ओपन मार्केट में इस वक्त जो ब्रायलर का रेट है वो जो ना 600 रुपए से 620 रुपए 630 रुपए फी किलो के हिसाब से फिरोख्त हो रहा है, जिसकी वजह से जो खरीदार हैं वो परेशान दिखाई देते हैं। सवाल से बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर जो ना एक शहरी मौजूद है जो गोश्त खरीदने आए, उनसे जानते हैं। जी बताइएगा, आप जो ना मुर्गी का गोश्त लेने आए, क्या कहना चाहेंगे? पहले मुर्गी का गोश्त 500 रुपए किलो आई पिया, हूं मुर्गी का गोश्त 630 रुपए थी गए। गरीब आदमी तो मुर्गी का गोश्त घेन ही नहीं सकता। खाली हाथ लौट के वेंदे पे असा मुतालबा करे कि मुर्गी का रेट कम किया वने। अजी बिल्कुल जो ना आपने यहाँ के शहरी की बात सुनी, उनका यही कहना है कि एक हफ्ते पहले जो मुर्गी के गोश्त की कीमतें थी वो 500 रुपए फी किलो थी, लेकिन जो ना एक हफ्ता गुजरने के बाद जो ना मुर्गी के गोश्त की कीमतों को पर लग चुके हैं। जो ना मुर्गी का जो गोश्त है वो 630 रुपए फी किलो के हिसाब से फिरोख्त हो रहा है, जिसकी वजह से जो ना खरीद नहीं सकते। उनका कहना है कि जो ना वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मुतालबा किया है फिलफौर जो ना रिलीफ फराहम किया जाए। कायमपुर अंदरून शहर में सिवेज सिस्टम अरसे दराज से नाकारा। गलियों मोहल्लों में जमा सिवेज का गंदा पानी, इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान। सिवेज के गंदे पानी की वजह से शहरी वबाई अमराज में मुब्तला होने लगे। कायमपुर में सीवरेज का वसीदा निजाम शहरियों के लिए दर्द सर बन गया। शहरों का एहतजाज करते हुए कहना था कि अरसे दराज से शहर का सीवरेज सिस्टम नकारा है। नमाज के लिए मस्जिद जाते हुए कपड़े नापाक हो जाते हैं। यहाँ तकरीबन 20,000 लोग रोजाना गुजरते हैं। नमाजियों के कपड़े खराब होते हैं, बच्चे स्कूल जाने से कासर हैं। सारे कपड़े खराब हो जाते हैं। आते चेक करो बेशक मौका देखो तो सानू बना दो, साडी गल कोई नहीं सुनता। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर, असिस्टेंट कमिश्नर हासिलपुर और चीफ ऑफिसर बल्दिया हासिलपुर से मुतालबा किया है कि शहर के सीवरेज सिस्टम को फौरी तौर पर बहाल किया जाए। कैमरामैन मोहम्मद इशफाक के साथ वसीम अकरम, रोही, कायमपुर। महकमे पंजाब हाईवे की बेहिस्सी के इंतहा। मुल्तान में नादराबाद फ्लाईओवर के साथ सर्विस रोड का काम नामुकम्मल छोड़ दिया गया। फ्लाईओवर के साथ सर्विस रोड पर गड्ढे पड़ने से हादसा मामूल बन गए। शहरी कहते हैं सड़क पर मिट्टी और गर्दो गुबार होने से सांस की बीमारियों में इजाफा हो रहा है। मुल्तान में नौ तमीर नादराबाद फ्लाईओवर तो फाल कर दिया गया, मगर इसके साथ सर्विस रोड का काम नामुकम्मल छोड़ दिया गया। फ्लाईओवर के साथ वाली सड़क पर गड्ढों की वजह से हादसात मामूल बन गए। टूटी फूटी सड़क की वजह से नादराबाद फ्लाईओवर के पास से गुजरने वाले शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरी कहते हैं कि सड़क पर मिट्टी और गर्दो गुबार होने से सांस की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। शेरशाह रोड मुकम्मल न होने के बायस कारोबार तबाह होकर रह गए। रास्ता है, आप इसको दिखा चुके हैं, अब बताएं यहाँ से अगर ट्रैफिक का गुजरना मुमकिन है?
जब ट्रैफिक यहाँ से गुजरती है तो आए रोज हादसात हो रहे हैं यहाँ पर। जब बारिश आती है तो 8-8 फुट तक पानी जमा हो जाता है। एम्बुलेंस एक दफ़ा यहाँ पे खड़ी हो गई है और एम्बुलेंस के अंदर एक फर्द की डेथ हो गई है। शहरियों का कहना था कि सड़क का तामीराती काम ताखीर का शिकार होने से ट्रैफिक के मसाइल जन्म ले रहे हैं। फ्लाईओवर को बनाकर भी अवाम के पैसे बर्बाद किए गए। इंतजामिया अवाम की परेशानी समझने को तैयार ही नहीं। यही कहूँगा कि रोड की हालत बहुत ख़राब है और यहाँ पे मट्टी है, पानी है, जमा हो जाता है जब बारिश आती है। पोल रोड के बीच में पड़े हैं, बड़े बड़े पत्थर पड़े हैं, तो इनको बराए मेहरबानी कोई आए, इनको सफाई वगैरह करें और अच्छा बेहतरीन रोड बनाएं। शहरियों और ताजरों ने पंजाब हुकूमत से शेर शाह रोड को जल्द मुकम्मल कराने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन फहीम आबिद के साथ राना बिलाल, रोही, मुल्तान। मुल्तान में पंजाब हाईवे डिपार्टमेंट की गफलत या फिर नाअहली। हेड मोहम्मद वाला रोड को दोरया करने का काम इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है। पंजाब हाईवे डिपार्टमेंट के दावे धरे के धरे रह गए हैं। हेड मोहम्मद वाला रोड को दोरया करने का काम इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है। पंजाब हाईवे डिपार्टमेंट के दावे धरे के धरे रह गए हैं। मज़ीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदे राना बिलाल से। जी बिलाल, बताइए शहरियों को किन मुश्किलात का सामना है? बिल्कुल, पंजाब हाईवे डिपार्टमेंट की नाअहली या गफलत के बायस मुल्तान शहर का दूसरा बड़ा तरक्याती प्रोजेक्ट हेड मोहम्मद वाला रोड को जो है वो दोरया करने का जो है वो काम इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है। तकरीबन 1 साल की मुद्दत में इस हेड मोहम्मद वाला रोड को जो है वो मुकम्मल किया जाना था। 12 किलोमीटर का ये रोड था। 1 अरब 20 करोड़ रुपए की लागत जो है वो खती रकम इस पे खर्च की जानी थी, लेकिन 1.5 साल से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है, लेकिन अभी तक जो है वो इस रोड को जो है मुकम्मल नहीं किया जा सका। पंजाब हाईवे डिपार्टमेंट के दावे जो है वो इस वक्त धरे के धरे रह चुके हैं। मेरा कैमरामैन अगर जैन सुहेल अगर आपको इस रोड की हालत दिखा सके तो ये आप देख सकते हैं, रोड के ऊपर जो है वो मट्टी डालकर रोड को बंद किया गया है और इसके साथ ही बिल्कुल ये जो आप देख सकते हैं एक छोटी सी नहर गुजरी है, ये खाई है। अक्सर उसके साथ ही ये रोड आ रहा है। अक्सर मोटरसाइकिल सवार और गाड़ियों वाले तकरीबन आज से 2-3 दिन पहले भी 2 से 3 गाड़ियां जो है वो इस खाई के अंदर गिरी हैं। तकरीबन लोग भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा जख्मी भी हुए हैं, लोगों की गाड़ियाँ भी तबाह हुई हैं। मोटरसाइकिल सवार जो है वो इस खाई के अंदर गिर चुके हैं और इसके साथ ही मेरा कैमरामैन अगर आपको ये जो इसके ये दोरया रोड को करने के हवाले से सीवरेज लाइन डाली गई थी, वो भी जो है वो सीवरेज लाइन अब बैठना शुरू हो गई है, वो सीधा हो चुकी है और जो गटरों के ऊपर जो ढक्कन दिए गए थे वो भी जो है वो रोड से तकरीबन आधा फीट जो है वो ऊपर आ रहे हैं। अक्सर जब गाड़ियाँ या मोटरसाइकिल सवार इस रोड से गुजर कर जाते हैं तो अक्सर ये ढक्कन के साथ जब गाड़ियाँ लगती हैं तो हादसात होते हैं। इस रोड से जो है वो ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर होती है। अगर हम इस रोड की बात करते हैं तो नादरम बाईपास से चौक से लेकर हेड मोहम्मद वाला पुल तक ये रोड बनाया जाना था। इसी रोड से गुजर कर जो है वो तकरीबन बहुत से ऐसे शहर हैं जैसे है लिया, मियाँ वाली, बखर और दीगर शहरों की तरफ जो है वो ट्रैफिक गुजर कर जाती है। तकरीबन सैकड़ों गाड़ियां नहीं, हजारों गाड़ियां इस रोड से गुजर कर जाती हैं रोजाना की बुनियाद पर। मट्टी, धूल और गर्दो गुबार की वजह से जो यहाँ के लोगों का कारोबार था वो मुकम्मल तौर पर तबाह होकर रह चुका है। लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। हमारे साथ यहाँ के इलाका मकीन मौजूद है, इनसे जानते हैं क्या कहना चाहेंगे, इस खाई के हवाले से क्या कहेंगे, रोड की हालत के हवाले से क्या कहना चाहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक काफ़ी अर्से से चल रहा था ये प्रोजेक्ट, ये बामुश्किल तरीके से ये बना है लेकिन ये ना बनने के काबिल है। ऐसे ही है, ये अरबों रुपए ज़ाया कर दिया है। ये आप सामने कैमरा मैन ने दिखाया, गटर है, गटर के ऊपर ढक्कन इतने ऊंचे लगा दिए गए हैं कि रात को मोटरसाइकिल वाला, कार वाला सीधा जाके गटरों के अंदर जाके लगता है। दूसरी तरफ ये जो है सामने रोड कंप्लीट हो गया है लेकिन जैसे हुआ है वो है, लेकिन सामने से ऐसे जो चीज़ आती है वो सीधी खाई के अंदर गिर जाती है। इनका कोई मसला चल रहा है, कोई DHL के साथ, किन के साथ चल रहा है, कोई तारों का मसला है, लेकिन ये अजाब ये आवाम के ऊपर पड़ा खड़ा है। ये मेरे वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से गुजारिश है कि आप मेहरबानी फरमाएं, ये खुद ध्यान दें, इसको कराची वाला शहर ना बना दें कि पूरी सड़कें कराची की तरह जैसे वो खंडर हैं वो बनाते हैं और वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। कराची वाला हाल आवाम की आसानी के लिए इस रोड को जो है वो दोरया करने के लिए आवाम का जो है वो पैसा भी इस रोड पे खर्च किया गया है, लेकिन फिर भी जो है यहाँ के जो लोग गुजर कर जाते हैं दूसरे शहरों की तरफ वो अजाब में मुब्तला हो चुके हैं। हमारे साथ और भी यहाँ के शहरी मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं। आप भी इस रोड से अक्सर गुजर कर जाते हैं, क्या कहना चाहेंगे इस रोड की हालत के हवाले से? जी बिल्कुल, यहाँ
کافی عرصہ دراز سے کام جاری ہے، لیکن جو ہے یہ اتنا لانگ پروجیکٹ نہیں ہے جتنا اس پر مطلب کہ ٹائم خرچ ہو رہا ہے. اس کے علاوہ اگر پراپر وے سے کام کیا جائے تو کوئی جو ہے نا دیر کی بات نہیں ہے، جلدی کام ختم ہو سکتا ہے. تو اب یہ سنگل روڈ ہے، یہاں سے گزرنے میں بہت سے حادثات رونما ہوتے ہیں کہ وہ ایک تو جو سڑک کی اوپر والی لیئر ہے اس کو بھی ڈیمیج کر دیا گیا ہے، جو بنی بنائی پہلی لیئر تھی اس کو بھی ڈیمیج کر دیا گیا نئے کنسٹرکشن کے لیے، لیکن وہ پہلے سے موجود جو تھی وہ بھی خراب ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے ٹریفک گزرنے میں جو ہے نا ڈرائیورز کو پرابلم کریٹ ہوتی ہے اور ایکسیڈنٹ کا خطرہ لاحق ہوتا ہے. یہ 2 رویا روڈ کے حوالے سے ساتھ والا روڈ بنایا جا رہا تھا، اس پہ تو پیسے خرچ ہو رہے ہیں، اور اس کے ساتھ والی جو روڈ ہے اس کی جو اوپر والی لیئر ہے وہ اس کو مکمل طور پر اکھاڑ دیا گیا ہے. اکثر موٹر سائیکل سوار جب اس روڈ سے گزر کر جا رہے ہوتے ہیں تو اکثر بائکس جو ہے وہ پنکچر ہو جاتی ہیں، گاڑیوں کے ٹائر بھی جو ہے وہ خاص طور پر پنکچر ہوتے ہیں، کافی زیادہ مشکلات کا سامنا ہوتا ہے. اچھا، آپ اس اڈے پہ بیٹھے ہوتے ہیں، اکثر مٹی دھول گرد و غبار کی وجہ سے آپ کہہ رہے تھے سانس کی بیماری میں مبتلا ہو چکے ہیں، کیا وزیر اعلیٰ پنجاب سے اور کمشنر ملتان سے ڈی سی ملتان سے کیا جی یہ وزیر اعلیٰ پنجاب سے اور ڈی سی ملتان سے ہماری یہی گزارش ہے کہ یہ لہٰذا مہربانی کیا جائے. ہمارے پاس نشتر کے مریض آتے ہیں، کوئی ڈیرہ اسماعیل خان سے آتا ہے، کوئی بکھر سے آتا ہے، کوئی میاں والی سے آتا ہے، ہر طرف سے نشتر ہسپتال ملتان لگتا ہے. مریض کو ہمارے پاس بٹھانے کی جگہ ہے لیکن ہم بٹھاتے ہیں، یہ جو روڈ پہ مٹی دھوڑ پڑی ہے یہ ان کو خراب کرتی ہے. ہم خود دمے کے مریض ہو گئے ہیں. یہ جو روڈ بنا ان کا پروجیکٹ ملا تھا 12 ارب 20 کروڑ روپے، یہ ہمیں بتایا کہ کہاں ہے، یہ کہاں لگا ہے. یہ ایک نہر میں کل ہم نے ایک موٹر سائیکل والے کو رات کو نکالا ہے، بیچارہ رات کو 11 بجے آ رہا تھا کھانے وال 8 کسی سے، وہ جا رہا تھا ادھر پٹھان ہوٹل پہ، وہ آ رہا تھا فل سپیڈ میں، اس نے کہا کہ یہ روڈ بنا ہوا ہے لیکن وہ نہر میں گر گیا ہے. اس کو ہم نے ریسکیو کے ذریعے سے اٹھوایا، اٹھوا کے اس کو ہسپتال پہنچایا. لہٰذا مہربانی کیا جائے، یہ ٹوٹے کو مکمل کیا جائے، عوام پریشان ہے. وہ لوگوں کی گاڑیاں یہاں پر گر چکی ہیں، آپ تو یہاں کے علاقے کے لوگ ہیں، گاڑیوں کی کیا حالت تھی؟ عوام کافی جو گاڑی میں گرے ہیں لوگ وہ زخمی تھے کافی؟ جی 1-2 بندے زخمی ہوئے ہیں لیکن اپنی مدد سے ہم نے خود نکالے ہیں. کار میں سے کاریں بھی 1-2 گری ہیں، ہماری خود کی وینیں بھی 1-2 گری ہیں. یہ ہیڈ محمد والا روڈ ہے اور چھوٹے بڑے پروجیکٹ جو ہیں وہ ان کی زیر نگرانی بنائے جا رہے ہیں، لیکن تمام پروجیکٹس جو ہے وہ مکمل طور پر کام سست روی کا شکار ہے. بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں پر عوام کا پیسہ تو لگایا گیا ہے خاص طور پر، جس کی وجہ سے لوگ کافی زیادہ پریشان ہوتے ہیں. یہ میرا کیمرہ مین اگر آپ کو یہ کھائی کی حالت دکھا سکے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ 2 رویا روڈ بنایا جا رہا ہے. تقریباً اس روڈ کو جو ہے وہ کافی حد تک مکمل کیا گیا ہے، لیکن یہ کھائی کا کام مکمل نہ ہونے کی وجہ سے تقریباً اور 3 سے 4 ماہ لگ سکتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں کو کافی زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. خاص طور پر وہ دیکھ سکتے ہیں اوپر سے جو ہے وہ روڈ آ رہا ہے، بالکل سیدھا روڈ آ رہا ہے، نہ ہی تو آگے کوئی دیوار بنائی گئی ہے کہ کسی رات کے وقت کوئی خاص طور پر جب یہاں پر نہ تو سٹریٹ لائٹس ہے نہ کوئی لائٹس رکھی گئی ہیں، جس کی وجہ سے اکثر کھائی کے اندر لوگ گر جاتے ہیں اور لوگوں کو کافی زیادہ پریشانی کا سامنا. خاص طور پر یہاں گاڑیاں گر چکی ہیں، موٹر سائیکل سوار گر چکے ہیں، سیوریج لائن بوسیدہ ہو چکی ہے، لوگوں کو جو ہے وہ دمے اور سانس کی بیماریوں میں مبتلا ہو چکے ہیں مٹی گرد و غبار اڑنے کی وجہ سے. کمشنر ملتان سے، ڈپٹی کمشنر ملتان سے اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے اس روڈ کے حوالے سے سخت نوٹس لینے کا جو ہے وہ یہاں کے لوگ اور یہاں سے گزرنے والے کار سوار، موٹر سائیکل سوار اور بڑی گاڑیوں سے گزر کر جو جاتے ہیں وہ نوٹس لینے کا مطالبہ کرتے ہیں کہ خاص طور پر ایک تو اس کا ذمہ دار کون ہے جو اس روڈ کو جو ہے وہ اس طرح چھوڑ دیا گیا ہے کہ کوئی بھی انسان جو ہے وہ. جی ٹھیک ہے، لوگوں کو پریشانی کا سامنا ہے. روڈ کے درمیان ڈالے جانے والی سیویج لائنیں بھی بوسیدہ ہونے لگی ہیں. رانا بلال ہمیں اپڈیٹ کرے تھے، بہت شکریہ.